تمام دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو حیدر علی کا سلام۔ الحمدللہ مجھے امید ہے میرے تمام چاہنے والے خیریت سے ہوں گے اور آپ کا بھائی بھی خیریت سے ہے الحمدللہ۔ ایک تو سب میرے تمام دوست اب آپ بتائیے گا کہ آپ کے دن کیسے گزر رہے ہیں۔ ابھی سردیاں سٹارٹ ہونے والی ہیں تو بیسیکلی آپ کو پتہ ہے کہ جب سردیاں سٹارٹ ہوتی ہیں تو موسٹلی لوگوں کو یہ نزلہ فلو مطلب اس کے بعد کھانسی، گلا خراب اور ہلکا بخار، جسم میں رہنا، درد رہنا، یہ نارمل سی چیز ہو جاتی ہے۔ تو میرے ساتھ بھی یہ سین تھا، کل اس لیے میں ولاگ نہیں بنا پایا۔ آج میری آواز کچھ بہتر تھی، میں نے کہا چلو آج ولاگ بناتا ہوں اب دوستوں کے لیے۔ تو سب سے پہلے معذرت ان تمام دوستوں سے جو میرے ولاگ کا انتظار کرتے ہیں، وہ ان کے لیے ولاگ بنا نہیں پایا۔ تو جیسے جیسے وقت گزرتا ہے انسان زندگی کے ساتھ خود کو تبدیل کرتا رہتا ہے، خود چینج ہوتا رہتا ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ عنقریب قیامت کتنی دور ہے کسی کو نہیں پتہ۔ لوگ اختلافات میں پڑے ہوئے ہیں، لوگ خرافات میں پڑے ہوئے ہیں، لوگ مشکلات دونوں کو دوسروں کو دینے میں پڑے ہوئے ہیں۔ میرے نزدیک اگر آپ دیکھیں، خود بھی سوچیں کسی دن بیٹھ کے کہ اگر صرف مقصد خدا کا ہوتا کہ عبادت کروانی ہے تو وہ فرشتے پیدا کر دیتا، گناہ کرتے ہی نہ سب کچھ۔ لیکن اس نے کہا میں نے اگر ایسی مخلوق پیدا کرنی ہے کہ جو صرف ان کو سوچ یہی ہو کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے، زندہ رہنا ہے، اللہ کی عبادت سے ہمارا کھانا پینا ہونا ہے۔ اللہ نے کہا نہیں، مزہ تب ہے مخلوق بنانے کا کہ وہ مخلوق سوچ بچار رکھتی ہو اپنی سوچ کے مطابق، ان کو پتہ ہو کہ مجھے کس نے بنایا ہے، میرا خالق کون ہے، میرا تخلیق کردہ کون ہے، ان کو یہ پتہ ہو، ان کے اندر یہ سوچ بھی ڈالی اس نے۔ پھر اس نے چیزیں دریافت کی، بنائی چیزیں ساری۔ بنانے کے بعد اس نے لوگوں کو کئی راستے دے دیے، ایک برائی کا راستہ، ایک اچھائی کا راستہ، ایک منافقت کا راستہ، مطلب آدھے اچھائی میں آدھے برائی میں۔ اصل میں اللہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کون بندہ سوچ ہونے کے مطابق سوچ رکھتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ وحدانیت رکھتا ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس نے ہمیں بنایا ہے، پھر بھی میری عبادت کرتا ہے وہ۔ پھر اللہ نے مشکلات ڈالنے کے لیے اس کے آگے دنیاوی کام ڈال دیے، پیسہ بنا دیا، اولاد بنا دی، رشتہ داری بنا دی، مجبوریاں بنا دی انسان کی کہ انسان مجبور ہوگا، وہ تب دیکھے گا کہ یہ اب پیسہ کماتا ہے یا میری طرف آتا ہے، اور بھلا انہی کو ہوتا ہے یا فلاح وہی پاتے ہیں جو خیال الفلاح کی طرف جاتے ہیں۔ آپ وسلم کا فرمان ہے کہ دنیا میں ہر قوم کے لیے ایک فتنہ پیدا کیا گیا۔ قوم لوط کو دیکھ لیں، قوم داؤد کو دیکھ لیں، قوم ابراہیم کو دیکھ لیں، قوم عیسیٰ کو دیکھیں، قوم موسیٰ کو دیکھیں، ہر قوم میں کوئی نہ کوئی فتنہ پیدا کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری قوم کے لیے سب سے بڑا فتنہ دجال اور مال و دولت اور اولاد۔ آج کے دور میں آپ دیکھیں انسان گناہ کس وجہ سے کر رہا ہے۔ میں اگر برے کام میں لگ جاتا ہوں، ایک نشے پہ لگ جاتا ہوں یا ایک نشہ بیچنے پہ لگ جاتا ہوں، ایک سمگلنگ کا کام کرتا ہوں، میں کس کے لیے کر رہا ہوں؟ پیسے کے لیے کر رہا ہوں۔ پیسہ کن کے لیے کما رہا ہوں؟ فیملی کے لیے کما رہا ہوں، بچوں کے لیے، بیووں کے لیے، خاص کر سب سے پیاری چیز ہے اولاد کے لیے کما رہا ہوں۔ قرآن میں کیا ذکر آتا ہے کہ ہمارے لیے فتنہ مال اور اولاد ہے۔ اس اولاد کے لیے لوگ فتنے کی طرف چلے جاتے ہیں، لوگ برائی کی راستے پہ چلے جاتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ رزق محنت میں ہے، حرام خوری میں ہے، جوئے میں ہے۔ نہیں، اگر حرام کے پیسے میں برکت ہوتی تو انبیاء علیہ السلام کیوں رزق حلال کے پیچھے پڑتے؟ رزق حلال میں ایک سکون ہے۔ آپ رات کو سوئیں، آپ کو ٹینشن نہیں ہے کہ میرے فلاں کام پکڑا نہ جائے، میری فلاں چوری نہ پکڑی جائے، آپ پرسکون ہو کے سوتے ہیں کیونکہ آپ رزق حلال کما رہے ہیں۔ اور جو لوگ رزق حرام کماتے ہیں، جب برائی کی طرف جاتے ہیں، ان کو ساری رات نیند نہیں آتی کہ میرا فلاں والا مسئلہ یا میرا فلاں مسئلہ کسی دن سامنے آ جائے، کسی کے سامنے آ جائے تو میرے لیے کیا بنے گا۔ فرق صرف اتنا ہوتا ہے حرام اور حلال میں کہ حلال والے کم کھا لیتے ہیں
لیکن سکون کی نیند سوتے ہیں. آرام والے پیسہ زیادہ کما لیتے ہیں, گاڑیاں سب کچھ, لیکن کیا ہے, ان کو سکون کی نیند نہیں آتی, ان کے پاس سکون نہیں ہے, ان کے گھروں میں ناچاکی ہیں, اولاد ان کی نافرمان ہوتی ہے, حلال والوں کی اولاد بھی فرما بردار ہوتی ہے. اس کے بعد آپ چلے جائیں کہ انسان نے خود ہی 2 نمبر راستے اختیار کیے ہیں. اللہ نے کیا فرمایا کہ رزق کا وعدہ میں آپ سے کرتا ہوں, جس کو میں نے پیدا کیا اس کو رزق میں نے دینا ہے. رزق کا وعدہ کر چکا ہے اللہ, اور جس چیز کا وعدہ ہو, اور وہ ذات جو ذات کبھی اپنے وعدوں میں جھوٹی نہیں نکلی, اس ذات کا وعدہ ہو کہ آپ کو رزق کا وعدہ میرے ذمہ آ گیا, آپ کو رزق ملے گا, چاہے جہاں سے بھی ملے, چاہے جیسے بھی ملے, آپ نے ایک وسیلہ بنا لینا ہے. تو پھر بھی لوگوں کو ٹینشن ہے, پھر بھی لوگ پیسے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, رزق کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. وہی دوسری طرف اللہ کی ذات نے آخرت کا, قیامت کا یا بخشش کا کوئی وعدہ نہیں کیا کہ میں بخش دوں گا ہر کسی کو جس نے کلمہ پڑھ لیا, بخش دوں گا. کہیں وعدہ نہیں, کہیں وعدہ نہیں ہے کہ میں اس ذات ہر انسان کو بخش دوں گا, ہر اس ذات کو بخش دوں گا جس کو پیدا ہوا ہے. نہیں, اللہ نے دوزخ بھی بنائی ہے, جنت بھی بنائی ہے. اگر سب کو بخشنا ہوتا تو اللہ دوزخ نہ بناتا, صرف جنت بنا دیتا. سوچنے کی بات ہے, بڑے گہرے الفاظ ہیں, بیٹھ کے سوچیے کسی دن. اگر اللہ نے بخشش کا وعدہ نہیں کیا, آخرت قیامت کا وعدہ نہیں کیا, اور ہمیں اس کی فکر ہی نہیں ہے, ہمیں اس کی فکر ہی نہیں ہے, ہم لوگ صرف اس چیز کے پیچھے پڑے ہیں جس کا وعدہ ہو چکا ہے کہ آپ کو ملنا ہے. کسی کو زیادہ, کسی کو تھوڑا, جتنا لکھا ہوا ہے اتنا ملنا ہے. خدا را اپنے اوپر رحم کریں, اللہ کے ساتھ لو لگائیں. کل تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.